السلام علیکم، میں ہوں روبینہ جعفری۔ اسٹیشن 5 پر آج ہماری ٹرین آ کے رکی ہے ایک ایسے ادارے کے سامنے جس کا وجود پاکستان کی بقا و سالمیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج اس ادارے کے ایک معتبر رکن باقر احمد جعفری سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ملتے ہیں باقر احمد جعفری سے۔ السلام علیکم باقر احمد جعفری۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام باقر احمد جعفری ہے جی، تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کا سن پیدائش، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میں شروعات کرتا ہوں اپنے دادا کے حوالے سے نا۔ میرے دادا کا جو نام تھا، میرے دادا بھرتپور سے تعلق تھا ان کا، اور میرے دادا کا نام تھا داروغہ سید علی احمد جعفری۔ تو وہ یہاں پہ پاکستان آئے تھے، اور میرے پاپا جب پاکستان آئے ہیں تو میرے پاپا کی عمر تقریباً 6-7 سال کے قریب آئی تھی، اور میرے پاپا کا نام تھا سید رضا احمد جعفری، اور ان کا نک نیم جو تھا برادری میں وہ ننے بولتے تھے ان کو۔ تو میں ان کا چھوٹا بیٹا ہوں، 5ویں نمبر کی اولاد ہوں، اور میرا جو سن پیدائش ہے وہ 1 اگست 1973 ہے، اور میں کراچی میں پیدا ہوا تھا۔ اورنگی میں ہماری رہائش تھی، اس سے پہلے پاپا وغیرہ ہمارے جو ہے وہ گلیمار میں تھے، اور جب شادی ہوئی تھی تو ہماری جو پھوپھی تھی وہاں پہ ان کا گھر تھا سندھی مسلم سوسائٹی میں، تو آغا حیدر وہ ہمارے پھوپھا تھے۔ تو پھر ہماری والدہ جو ہے جب بیاہ کر کے وہ اس گھر میں گئی تھی، وہاں پہ سندھی مسلم سوسائٹی میں A91 میں۔ تو یہ ہے ہماری چھوٹی سی۔ آپ کے والد جب قیام پاکستان کے بعد پاکستان آئے تو ان کی جاب ملازمتوں کے سلسلے کیا رہے؟ پاپا کا جو شروع سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں یا پتہ چلتا ہے، پاپا نے بھی بتایا، پاپا کا تعلق الیکٹرک فیلڈ سے تھا۔ تو پاپا کہیں الیکٹرک کی جاب وغیرہ کرتے تھے، کیونکہ ہمارے دادی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور دادا کا میرے خیال سے 1960 میں آئی تھنک دادا کا انتقال ہو گیا تھا نا۔ تو پاپا الیکٹرک فیلڈ سے ریلیٹڈ رہے۔ پھر جب ہم نے ہوش سنبھالا تو پاپا امریکن ایڈ میں تھے، امریکن ایڈ میں جاب کرتے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ کیا رہا؟ کہاں تعلیم حاصل کی، پرائمری سے لے کے یا سیکنڈری، ہائر ایجوکیشن؟ ابتدائی تعلیم جو میں نے اورنگی میں ہم رہتے تھے، وہاں پہ گورنمنٹ اسکول تھا، وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کری، میٹرک بھی وہیں سے کیا۔ پھر انٹر جو ہے وہ میں نے کالج سے کیا، گریجویشن میں نے پرائیویٹ کیا۔ گریجویشن تک ہے میری تعلیم، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ کیا رہی؟ کچھ معاشی مسائل رہے یا آپ کو دلچسپی نہیں تھی؟ نہیں، حصول روزگار میں پڑ گئے، اور پھر کراچی کے اوپر جو ایک بہت بڑا عذاب ہوا تھا نا، وہ 88 سے کہ تعلیمی معیار گرانا شروع کر دیا تھا، خاص طور پہ ینگ لڑکوں کے لیے نا۔ لڑکوں کو نقل کا بہت زیادہ وہ چل رہا تھا سسٹم، بس سمجھے شاید دماغ سے اٹھ گئی پڑھائی، یا معاشی روزگار اس سلسلے میں پڑ گئے تھے، تو اس وجہ سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ تعلیم سے آپ نے فراغت کے بعد حصول روزگار کے لیے جو آپ وابستہ ہوئے تو آپ کس فیلڈ کی طرف آئے؟ کون سا شعبہ آپ نے اپنے لیے منتخب کیا؟ تعلیم بھی چل رہی تھی میری، اور میں حصول روزگار میں بھی تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافی کراچی میں بازار آرگنائز ہوتے ہیں، تو اورنگی میں ہماری رہائش تھی، اس وجہ سے اورنگی 3.5 نمبر پہ اتوار بازار لگتا تھا ایک، وہ میں آرگنائز کرتا تھا، اور پھر اسی میں میں نے کچھ اسٹالس وغیرہ لگائے۔ اصفہانی چائے والوں کا میں ڈیلر تھا، ان کے اسٹالس میں نے لیے ہوئے تھے، کراچی کے بازاروں میں اسٹالس لگاتا تھا ان کے۔ پھر اس کے بعد ایک دم 96 میں کراچی میں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے، تو بازار وغیرہ بند ہو گئے۔ کس قسم کے حالات خراب ہوئے؟ یہاں کراچی میں جو فسادات وغیرہ ہو رہی تھیں، تو اس میں بازار سیکیورٹی کا وہ پرابلم ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ بازار وغیرہ بند ہوئے۔ تو پھر میں 98 میں پاکستان سے باہر چلا گیا تھا، میں کوریا چلا گیا تھا، اچھا، تو وہاں پہ کافی عرصہ گزارا۔ کوریا آپ کس سلسلے میں گئے، اور آپ کے مطلب کسی کام کے سلسلے میں گئے یا آپ کا ایسے ہی جانے کا ہوا سلسلہ؟ نہیں،
کوریا میں جو گیا تھا میں اصول روزگار کے لیے گیا تھا وہاں پہ. پھر وہاں پہ کچھ کام کرتا رہا. پھر وہاں پہ میں نے اپنا بزنس شروع کیا. حلال فوڈ شاپ ہوتی ہے جیسے لائک گروسری شاپ جس کو بولتے ہیں نا, وہ میں نے وہاں پہ کھولی. پھر وہاں پہ میں نے ریسٹورینٹ کھولا. پھر وہاں سے میں واپس آ گیا تھا 2003 میں. تو اس کے بعد پھر میں یہیں پہ تھا. کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ میں 2-3 مہینے یہاں سے جا نہیں سکا. کیا مسائل تھے؟ مسائل یہ تھے کہ جس دن میں آیا سیکنڈ ڈے ارلی مارننگ میری نانی کی ڈیتھ ہو گئی. رات کو میں پہنچا تھا 2003 سپٹمبر 16 سپٹمبر 2003 کو میں کراچی آیا. 17 سپٹمبر کو میری نانی کا انتقال ہو گیا. پھر وہ رمضان آ گئے تو میری والدہ نے بولا یار ابھی نہیں جاؤ, عید کافی عرصہ ہو گیا, آپ نے عید یہاں پہ نہیں کی تو یہ عید کر کے چلے جانا. تو جمعۃ الوداع والے دن میری والدہ کی بہت حالت خراب ہو گئی تو ان کو ہاسپٹلائز کیا, وہ بیڈ پہ چلی گئی. تو عید کے 5ویں دن وہ ہاسپٹل میں ہی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا. آپ کے والد ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر وقت کہاں گزارتے تھے اور ان کا مشغلہ کیا رہا؟ اصل میں جب ریٹائر ہوئے تو میں پاکستان میں نہیں تھا. تو لیکن بس وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پہ ٹائم گزرتا تھا یا شام کو آؤٹ سائڈ چلے جاتے تھے, اپنے دوستوں سے ملتے ملاتے تھے. اور باقی بس نماز روزہ وغیرہ اس میں چلتا تھا. مجالس میں شروع سے مجالس وغیرہ میں ہمارے والدین بہت زیادہ ایکٹیو رہے. اور برادری میں میری والدہ پاپا وغیرہ بہت زیادہ آنا جانا ہر جگہ. بہت پہلے جب شہر والا جلوس اٹھتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے میں ہو تو وہاں پہ چاندی کے 2 علم ہوا کرتے تھے سب سے آگے. وہ میرے اٹھاتے تھے. وہ گلیمار سے جایا کرتے تھے جو میرے موئنی ملت کے وہ علم تھے. تو وہ پاپا اٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ شدی بابا تھے اور حاجی فائل حسین صاحب کے جو بھائی تھے لائق بابا, یہ لوگ علم کمیٹی میں تھے. تو جو جابس کا سلسلہ تھا جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمیں پتہ چلا کہ پاپا پہلے باہر ہوا کرتے تھے. 62 میں پاپا گئے تھے ہمارے مسیرہ جو ہے وہ عمان کا ایک سٹی ہے, وہاں پہ گئے تھے. تو پھر اس کے بعد آئے پاپا, ہم نے صحیح سے جو ہوش سنبھالا تو پاپا امریکن ایڈ میں جاب کرتے تھے. اس کے بعد پھر پاپا باہر چلے گئے. زیادہ تر پاپا نے باہر ہی گزارا ہے باہر اپنی لائف. اور پھر پاکستان اسٹیل میں جاب کرنے لگے تھے ہمارے والد صاحب. پھر پاکستان اسٹیل سے ریٹائر ہوئے میرے پاس. سیاسی جماعتوں سے آپ کی وابستگی کا کیا حال تھا؟ سیاست سے آپ کو دلچسپی تھی؟ کبھی کوسی جماعت میں شامل ہونے کے بارے میں سوچا؟ سیاست سے دلچسپی اور وابستگی کے حوالے سے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے والد کو اور تمام عزیز رشتہ داروں کو جی اے بھٹو ہی کہتے ہوئے سنا اور پیپلز پارٹی سے تعلق رہا. پھر اس کے بعد جب کنٹینیو پیپلز پارٹی سے ہی تعلق تھا. اور پھر اس کے بعد پتہ ہے آپ کو سیاسی حالات ایک دم کراچی حیدرآباد کے چینج ہوئے تو یہاں پہ وہ MQM آ گئی تو ہم لوگ بھی تھوڑا سا چینج ہو گئے. حالانکہ والد وغیرہ ہمارے چینج نہیں ہوئے. جہاں تک پیپلز پارٹی سے ہمدردی کی بات ہے وہ آج تک ہے, لیکن بھٹو کے نام پہ. پھر اس کے بعد جب MQM آئی تو سب کے دماغ پلٹے. سب لوگ MQM کے حمایتی بن گئے. کارکن وغیرہ ہم نہیں رہے, ایک حمایتی رہے بس. ایک ووٹر کی حیثیت سے یعنی آپ ووٹ ڈالتے رہے اور آپ کے دل میں ہمدردیاں اس کی رہی. جی ہاں, لیکن 90 میں آنے کے بعد جو یہ یہاں کے حالات ایسے ہوئے تو اس سے بھی دل بدل گیا. اب کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب خالی ایک ہی پارٹی ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اور اپنی روزگار کی پارٹی ہے. ان موجودہ حالات میں جب آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی بھی رہی, آپ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس وقت کوئی نئی جماعت آپ دیکھتے ہیں کہ آئے گی منظر عام پر اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے؟ یہاں پہ اصل میں گزشتہ 70 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ ایک تصویر آتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے. یہاں ٹرن اوور چل رہا ہے, سب کا ٹرن اوور چل رہا ہے. جیسا آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو ہے سیاسی جماعتوں کا ٹرن اوور چل رہا ہے, ان ٹرن اوور کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پاکستانی عوام کا کہنا یہ ہے, بلکہ سیاستدانوں نے بڑا زبردست شور مچایا ہوا ہے کہ ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. پاکستان میں اداروں جو ہیں وہ اپنی سالمیت, اپنا جو استحکام ہے وہ آہستہ آہستہ کھو رہے ہیں ان باتوں کی وجہ سے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیے جہاں تک ٹرن اوور کا سوال ہے وہ تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ کبھی میں کبھی آپ، کبھی میں کبھی آپ، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا. ہر دفعہ ایک نیا لیڈر ابھرتا ہے اور وہ قسمیں کھاتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے یہ کر دوں گا. کسی نے روٹی کپڑا اور مکان بولا، کسی نے کچھ بولا، کسی کا کوئی سلوگن تھے، یہ نعرے تھے خالی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. لیکن اور پچھلے عوام 70 سال پہلے، سوری آپ کی بات کٹتی ہے باقر احمد جعفری، پچھلے 70 سالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے کچھ حکمران بہت ہی شاندار حکمران آئے، جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کے وعدے بھی کیے، جو مقبولیت کی انتہا پہ تھے، جنہوں نے عوام کے دکھ درد کو سمجھا. لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کرنے کے مواقع جمہوری حکومتوں کے مقابلے میں ہمارے اداروں کی حکومتیں بہت سنبھالی، سیاسی جماعتوں کو حکومتیں نہیں کرنے دی گئیں. ہم عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری اداروں پر عائد ہوتی ہے. اگر جمہوری تسلسل برقرار رکھا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ چاہے جماعتیں جیسی بھی ہوں وہ اپنا کام کریں اور چلی جائیں. دیکھیں تصویر کے دونوں رخوں کو دیکھیں نا. ابھی آپ نے بولا کہ بہت ایسے سیاستداں آئے جنہوں نے اچھا بھی کیا. کون؟ مجھے تھوڑی سی ایک وضاحت کریں کہ کون ایسا اچھا سیاستدان تھا جس کو، ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، اگر میں پیپلز پارٹی کا ہمدرد ہوں تو مجھے بھٹو، زرداری، بے نظیر بھٹو، بلاول بھٹو، یہ لوگ بہت اچھے لگیں گے. مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. میرے دل میں اگر نواز شریف کی پارٹی کی ہمدردیاں ہیں تو مجھے وہ لوگ اچھے لگیں گے. تو مجھے تھوڑی سی ایک وضاحت کر دیں کہ کون سا سیاستدان جو تھا پاکستان کے حق میں رہا. جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو وہ تو جب لیاقت علی خان، آپ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں کہ پہلی دفعہ جب وہ گئے تھے امریکہ کے دورے پہ تو امریکہ سے جہاز منگوایا تھا انہوں نے. وہ جہاز امریکہ ان کو وہاں پہ لے کر گیا. اس کے بعد کیا ہوا، ان کا 15 دن کا وہاں پہ رہنا تھا. وہ جہاز انہوں نے 2.5 مہینے بعد واپس کیا کہ ہم یہاں پہ بھی چلے جائیں. مصطفیٰ کمال اور اس سے پہلے جو ہے وہ نعمت اللہ نے، جماعت اسلامی کے جو رہے، انہوں نے کام کیا کراچی کے لیے. اور اس وقت جو ہے جنرل پرویز مشرف جو ہے انہوں نے فنڈ دیے کراچی کے لیے، کیونکہ وہ صورتحال سمجھ گئے تھے کہ مہاجر جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے کے سربراہان جو ہیں وہ بھی کیا لسانی یا ان اعتبار سے جو ہے وہ اتنے تقسیم ہیں کہ کراچی کی کسی کو فکر نہیں اور دوسرے جو شہر ہیں وہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں؟ کراچی کی فکر ہے، بالکل ہے کراچی کی فکر. اگر کراچی کی فکر نہ ہوتی تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں اتنا بڑا جو بجٹ دیا گیا تھا، جس کو نعمت اللہ خان صاحب نے بھی یوز کیا اور مصطفیٰ کمال نے بھی یوز کیا، تو یہ بات تو واضح ہو رہی ہے اس میں کہ کراچی کی فکر تھی اور ابھی بھی ہے، ظاہر بات ہے. لیکن یہاں کی سیاست جو ہے نا اس ٹائم، وہ بہت کس ڈگر پہ چل رہی ہے یہ نہیں پتہ. اور ایکچوئل سیاست سے زیادہ تعلق بھی نہیں ہے تو ہم کچھ کہنا بھی نہیں چاہیں گے سیاست پہ اتنا زیادہ. لیکن کراچی کی ابھی لوگوں کو فکر نہیں ہے اس ٹائم. لیکن آپ کی بات میں کاٹوں گی کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ سے لے کے اب تک دیکھیں تو پاکستان میں جتنے الیکشن ہوئے اور جمہوری حکومتیں آئیں، ان میں اب اس وقت ایک جماعت جو تحریک انصاف کے نام سے پاکستان میں بہت مشہور ہو رہی ہے، جس کے لیڈر عمران خان ہے، وہ جب آتے ہیں تو وہ صرف پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، جبکہ مختلف جماعتوں نے قومیتوں کے حوالے سے پاکستان کو تقسیم کر کے رکھ دیا زبان کی بنیاد کے اوپر. آپ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب عمران خان جولائی 2018 میں یہ جیتے تھے نا، جہاں تک آپ کا سوال ہے عمران خان کی حکومت کا، تو عمران خان نے جو وہ کام کرنا شروع کیا تھا، میرے خیال سے وہ 90s میں اس نے رکنیت کرنا شروع کری تھی، تحریک انصاف کی ممبر سازی ہو رہی تھی. تو اس میں جو ہے اب جا کے یہ ان کے پاس حکومت آئی، لیکن انہوں نے جو چیزیں بتائی تھیں تو واقعی ینگ جنریشن ان کے ساتھ تھی. لیکن کیا ان کو کام کرنے کا موقع کہاں ملا ہے؟ 3.5 سال کے عرصے میں ان کی جو ٹانگ گھسیٹ لی گئی، ان کو تاڑ دیا گیا. نہیں، دیکھیں موقع تو ہوتا ہے. ایک آدمی نے بولا تھا کہ میں خدا نخواستہ عمران خان کا مخالف نہیں، نہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں ان کی پہلے کی اسپیچز گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہ میں 100 دن میں یہ کر دوں گا، میں 100 دن میں وہ کر دوں گا، کچھ نہیں ہوا. اتنے سارے گھر، یہ میں سیاسی بیان نہیں دے رہا، نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے، جو اخبار وغیرہ پڑھتا ہوں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بولا تھا ہم 100 دن میں اس طریقے سے کر دیں گے، ہم 100 دن میں اس طریقے سے کر دیں گے. یہ سب ایک
انہوں نے الیکشن سے پہلے یہ ساری باتیں کری، لیکن الیکشن کے بعد انہوں نے بولا تھا کہ VIP کلچر کو ختم کریں گے، اور یہ جو پروٹوکول ہوتی ہے روڈ رک جانا لوگوں کے لیے، یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں۔ لیکن یہ معاملہ جو 75 سال سے چل رہے تھے ان کو 3 سال میں کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا تھا؟ بنیادیں اتنی کھوکھلی ہو گئی تھیں، ان کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا تھا؟ بالکل صحیح ہے سوال کہ 75 سال سے 73 سال سے یہ جو اتنے مسائل تھے 3 سال میں وہ نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ تو ہوتے ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے حکومت کو لے کے گئے، کہاں پہ کیا، میں اس بارے میں مجھے کچھ زیادہ علم بھی نہیں ہے، لیکن بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ دن بہ دن یہاں پہ مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو جتنی مہنگائی یہ کر سکتے تھے انہوں نے بھی کری، منی بجٹ یہ لوگ بھی لے کر آئے، منی بجٹ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بھی لا رہی ہے، مہنگائی سب کر رہے ہیں، سب عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ بس الیکشن سے پہلے جو ہے نا یہ سارے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کسی ادارے سے وابستہ ہیں۔ جی ہاں، میں خدا کا شکر ہے کہ ایک پاکستان کے لیے تھوڑا بہت کام کا خدمت کا موقع دیا اللہ نے، بس وہی میں کر رہا ہوں، اور ابھی تک خدا کا شکر ہے کر رہا ہوں، اور جب تک زندگی ہے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اسی دوران آپ ملک سے باہر بھی گئے؟ لیکن وہ آ جائے گا کوریا، جو میں گیا تھا 98 میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں حصول معاش کے لیے روزگار کے لیے وہاں پہ گیا تھا، وہاں پہ روزگار کرتا رہا، پھر کچھ پیسے جمع کیے تو وہاں پہ میں نے کاروبار شروع کر دیا، پھر اسی طریقے سے میرے تعلقات کہیں بنتے رہے، اس طریقے سے میں کسی ادارے سے منسلک ہو گیا، تو اس طریقے سے پھر ابھی تک الحمدللہ کہ میں ان کے ساتھ منسلک ہوں، اور ان کے لیے وطن کے لیے اپنے پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ وطن پاکستان کے لیے آپ ادارے کے ساتھ رہ کر کیا کام کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی آپ روشنی اگر ڈالیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ کام سے یقیناً یہ ایک بہت پازیٹیو کام ہوں گے۔ پاکستان کی خدمت ہے اور کچھ نہیں، بس زیادہ کوئی ایسے کام نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن بس پاکستان کی خدمت ہے۔ ایک پرتکلف چائے کا اہتمام، ملتے ہیں آپ سے چائے کے بعد۔ بہت ساری باتیں جو ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں ادارے کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے کہ آپ اگلنے والی نہیں بلکہ اگلوانے والی پرسنالٹی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ اگر اگلوانا چاہ رہی ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، ہم اگلنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم ناکام ہو جائیں گی۔ آپ جو اگلوانا چاہتی ہیں وہ کبھی بھی ہم اگل نہ سکیں گے۔ دنیا بھر میں حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پہ سوار ہو کر آتی ہیں، اپنی مدتیں پوری کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ناچاقی کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کر آتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو دنیا بھر میں گورنمنٹس آتی ہیں وہ 5 سال اپنے 4 سال کہیں ہے کہیں 5 سال وہ اپنا ٹائم پیریڈ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ جو ٹائم پیریڈ تب تک رہتا ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی گٹھ جوڑ رہتی ہے، جب تک ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ لڑائی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں؟ یہی عوام بھی جاننا چاہے گی، ہم بھی جاننا چاہیں گے۔ اصل میں ان لوگوں کی جو پہلے جو ان لوگ کا فیکٹ ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ کھاؤ اور کھانے دو، لیکن جب آ جاتے ہیں یہ لوگ دونوں گورنمنٹ میں تو پھر وہاں پہ اپنے حقوق کے ان کے اپنے حقوق کے لیے وہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ نام ہوتا ہے آنے سے پہلے کہ عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے، لیکن وہ لوگ اپنے فائدوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ان لوگ کی جب بنتی نہیں ہے تو پھر گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈیزالو ہو جاتی ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن پاکستانی عوام کا تاثر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ ادارے جو ہے کیا کھانے سے مستفید نہیں ہو رہے؟ دیکھیں اصل میں اداروں کے حوالے سے جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا اب بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اور جو سوالات دوسروں کو اٹھانے چاہیے نا، اب یہ جو 5th جنریشن وار جو آ گئی ہے، اب اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے کہ اب ہمارے ہی لوگوں کے ذہنوں میں وہ سوال پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہی سوالات جو ہے ہمارے لوگ اٹھا رہے ہیں جو کہ باہر کے لوگوں ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس 5th جنریشن وار کے تھرو ہم لوگوں پہ یہ چیز مسلط کر دی، اور بہت سی ایسی جگہیں اب یہ نہیں کہ اداروں کو اتنا برا
کہا جا رہا ہے، اتنا برا کیا جا رہا ہے، یہ سب ایک باہر کی سازش ہے. اور ہماری عوام جو ہے نا، بس وہ بھیڑ بکری والا حساب ہے کہ ایک کے پیچھے سب ایک جا رہی ہے بھیڑ تو اس کے پیچھے ساری بھیڑیں چلی جاتی ہیں. نہیں، لیکن یہ بیڑے چلی جانا کوئی بلا وجہ تو نہیں ہے نا. ڈیفینیٹلی عوام بھی باشعور ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. کسی کے پیچھے لگ جانا جو ہے وہ نہ غیر ارادی ہے. اگر یہ سازش ہے دشمن کی یا کوئی بیرونی ہاتھ جو ہے وہ اس کے اندر ہے اور بدنام کر رہا ہے اداروں کو، تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں جیسا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چلا رہی ہیں اور کھلے عام جو ہے وہ اس طرح کر رہی ہیں، تو کیا ہمارے یہاں عدلیہ آزاد نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو ہے وہ سزائیں دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ اداروں کے اوپر انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ بہت سارے ہر لوگ ہی سب لوگ ہی ایماندار ہیں. کرپشن ہے، بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، بہت زیادہ ہے کرپشن. اور اوپر لیول پہ بہت زیادہ ہے، نچلے لیول پہ اتنا کرپشن نہیں ہے. بس اب کسی کو ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ جو آپ انٹرویو لے رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ بھی جائے گا، بہت سی جگہوں پہ بھی جائے گا. عقلمند کے لیے اشارہ کافی، یہاں پہ کہہ دیا تو اور مصیبت ہو جائے گی میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. تو بہتر یہ ہے کہ اس میں احتیاط رکھی جائے. تو باقی عوام کو سب پتہ ہے کہ کہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے، کہاں پہ نہیں ہو رہا. سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اور پاکستان کی اتنی بڑی ماشاءاللہ سے عوام ہے، 23-24 تو کروڑ. اس نظام کو سب پتہ ٹھیک ہے. نہیں کیا جا رہا یا ٹھیک کرنے نہیں دیا جا رہا؟ ٹھیک نہیں کیا جا رہا. جو ٹھیک کس کرنے والا آتا ہے اس کو رہنے نہیں دیا جاتا. ابھی تک تو میرے سامنے جو میری لائف ہے، میں نے جو تھوڑا بہت سیاست سے تعلق رہا یا جو اتنے کنٹریز میں دیکھ کر آیا، پاکستان کی جو کنڈیشن ہے یہاں پہ مخلص کوئی نہیں آیا. ایک دو مخلص آئے تو ان پہ بھی کچھ الزامات لگا دیے، کسی کو غدار قرار دے دیا کہ جس نے پاکستان کے لیے اتنا لڑا، 4 جنگیں لڑی، اس کے اوپر ہم غداری کا مقدمہ لگا دیتے، اس کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے شور کرتے ہیں. تو اس میں ہم لوگ خود مخلص نہیں ہیں اپنے وطن سے. شادی کس سن میں کی اور کہاں؟ پاکستان کی کسی خاتون سے شادی کی آپ نے؟ نہیں، میں 2004 میں تھائی لینڈ چلا گیا تھا. تو وہاں پہ پھر میری ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی. پھر میں نے اسے مسلمان کر لیا، شیعہ کر لیا. پھر میں نے اس سے پاپا وغیرہ کو یہاں پہ بتانے کے بعد پھر میں نے اس سے وہاں پہ نکاح کیا. اور شادی آپ کی یہاں پاکستان میں ہوئی؟ ہاں، نکاح کر کے پھر میں اس کو یہاں پہ لے کر آیا. تو جو بھی یہ ہوتے سسٹم، ولیمہ وغیرہ، وہ سب یہیں پہ کیا پاکستان میں. سب برادری. بچے آپ کے کتنے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں. ایک بڑے کا جو نام ہے وہ حسین ہے، سید حسین. اور چھوٹے کا جو نام ہے وہ محمد عباس، سید محمد عباس جعفری. اس وقت آپ کی بیگم اور بچے پاکستان میں ہیں؟ نہیں، ابھی وہ لوگ تھائی لینڈ میں ہیں. تھائی لینڈ میں آپ تھائی لینڈ سے آپ واپس کیوں آئے اور تھائی لینڈ میں آپ کیا کر رہے تھے؟ تھائی لینڈ میں 2004 میں گیا تھا. تو میں بزنس کے حوالے سے وہاں پہ گیا تھا. تو وہاں پہ میں نے بزنس کیا. شان فوڈ کا میں ڈیلر تھا تھائی لینڈ میں. اور میں وہاں پہ رائس امپورٹ کرتا تھا. ایک انڈین کمپنی تھی اس کا میں وہاں پہ ڈیلر تھا. اور دبئی سے میں ایک بہت فیمس دیسی گھی ہے ممتاز، اس کا میں ڈیلر تھا. تو تھائی لینڈ میں آپ پکڑے کیوں گئے؟ پکڑا تو بہت بعد میں گیا تھا. سارا یہ بزنس چلتا رہا میرا سوال یہی ہے کہ کیوں پکڑے گئے؟ کیوں پکڑا گیا؟ وہ کچھ وجوہات تھیں. تو کچھ لوگوں نے میری شکایتیں کی کیونکہ میں کسی ایک جگہ سے. سوال میرا آپ سے وہی سے شروع ہوتا ہے کہ تھائی لینڈ میں آپ پکڑے کیوں گئے؟ آپ کچھ اگل کے نہیں دے رہے؟ اگلنا بہت مشکل ہے. تھائی لینڈ میں جو پکڑا گیا تو وہاں پہ اصل میں کچھ غلط فہمیاں تھیں ہمارے پاکستان دشمن کنٹریز کو. تو انہوں نے کچھ ایلیگیشنس لگوا کے مجھے وہاں پہ اریسٹ کروا دیا. اور پھر میں وہاں پہ پکڑا گیا. 1 مہینے میں وہاں پہ رہا، جس میں میرے اوپر بہت تشدد ہوا. اس کی وجہ سے میری یہ پاؤں کی انگلی کٹی وہاں پہ. یہی سارے پرابلمس تھے. اور کتنے عرصے آپ کو رکھا گیا حراست میں؟ مجھے جو حراست میں رکھا گیا تو میں وہاں پہ 1 مہینے ہی رہا حراست میں. باقی جو ہے اس کے بعد میں جن لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں، جس ادارے سے میں منسلک ہوں، میرے ادارے کے ذمہ داران نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے
بہت میری ہیلپ کری اور مجھے 1 مہینے کے اندر، یعنی کہ پورے 1 مہینے میں یہاں پہ آ گیا تھا، پاکستان میں ارائیول کر گیا تھا۔ وہ ایلیگینٹس جو تھے وہ کیا تھے، صحیح تھے غلط تھے؟ وہ جو ایلیگنٹس جو انہوں نے لگائے تھے میرے اوپر، وہ تو وہیں پہ جو کورٹ ہوا، کورٹ میں ہم لوگ گئے، وہاں پہ امیگریشن کا جو کوڈ ہے اس میں ہم لوگ گئے، تو وہاں پہ جو ہے وہ سارے جو انہوں نے الزامات لگائے تھے وہ بالکل غلط ثابت ہوئے الحمدللہ۔ اور پھر وہ انہوں نے یہ بیس بنایا تھا ان الزامات کا، لیکن میٹر جو ہے وہ کچھ اور تھا۔ جب آپ کو حراست میں لیا گیا تو آپ کے بچے بیوی وہاں موجود تھے، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی اور کس طریقے سے آپ نے جو وقت گزارا، تو پھر وہاں سے آپ نکل کے کیسے آئی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہم آپ سے سنتے ہیں، بتائیے تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں وہاں پہ 8 مئی 2020 کو 14واں رمضان تھا، تو میرے گھر پہ میں گھر سے نکل رہا تھا، میں اور میری وائف، کیونکہ کرونا کے دن چل رہے تھے، میرا ریسٹورنٹ بند تھا، وہاں پہ میرا ریسٹورنٹ تھا تھائی لینڈ میں، وہ بند تھا، تو ہم لوگ کسی کام سے باہر نکل رہے تھے، تو میرے دروازے پہ کچھ گاڑیاں آ کے رکی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے مجھ سے سلام کیا، اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو؟ تو میں نے بولا تھائی لینڈ میں یہ میٹر کب سے چل گیا شیعہ اور سنی والا؟ تو کہنے لگے نہیں، تمہارے گھر کے اوپر جو ہے وہاں پہ علم لگا ہوا تھا میرے، وہ جو ہے جھنڈا وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے وہ بات کرتے رہے، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ یہ جہاں سے آئے ہیں، وہ لوگ آئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کا جو ٹیررزم ڈیسک تھا، وہ لوگ وہاں کے افسران تھے، جنہوں نے آ کے مجھے دوسرے سٹی میں چنگمائی میں رہتا تھا، وہاں سے انہوں نے مجھے اریسٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جب میرے بیوی بچے میرے دونوں گھر میں سو رہے تھے، پھر ان کو اٹھایا، پھر انہوں نے میرے گھر کی تلاشیاں وغیرہ کری بہت زیادہ، پھر مجھے وہ اریسٹ کر کے لے گئے، اور انہوں نے، میں سمجھ گیا تھا کہ اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے پاکستان بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے۔ پھر اس کے دوسرے دن انہوں نے مجھے صبح ہی دوسرے سٹی میں شفٹ کر دیا، پھر وہاں پہ ان لوگوں کے سوال جواب، ٹارچر، بہت زیادہ ٹارچر میں بیان نہیں کر سکتا جو انہوں نے مجھ سے کیے۔ میں جب پھر میرے وہاں پہ جو ہماری پاکستان ایمبیسی تھی، وہاں پہ اس ٹائم جو ایمبیسیڈر تھے عاصم افتخار صاحب، خدا ان کو خوش رکھے، اور جو وہاں پہ کونسلر تھے ہمارے ہمایوں مشتبہ صاحب، انہوں نے بہت کوششیں کری میرے لیے، بہت زیادہ کوششیں کری، تو میں پورے 8 جون کو میں یہاں پہ کراچی میں ارائیول کر گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں جو میرے ساتھ ہوا ہے وہاں پہ وہ بیان سے باہر ہے، جس طریقے سے انہوں نے مجھے تشدد کیا اور بے انتہا تشدد کیا، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ حراست میں جب رہے تو آپ کے بچوں اور آپ کی بیگم کی جان کو خطرہ نہیں تھا کہ آپ کے پیچھے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے اور حکومت ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جن لوگوں نے آپ کو پکڑا ہے وہ آپ کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ مطمئن تھے؟ نہیں، میں مطمئن نہیں تھا، لیکن وہ لوگ وہاں کے تھائی نیشنل ہیں، اس وجہ سے وہاں کے جو گورنمنٹ جو ادارے تھے وہ ان کو لک آفٹر کر رہے تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو سپورٹ دی ہوئی تھی، میری وائف کو، میرے دونوں بچوں کو۔ وہ ابھی تک تھائی لینڈ میں ہیں، اور پھر جو میرے ادارے کے لوگوں نے، پاکستان ایمبیسی نے یا پاکستان گورنمنٹ نے جو میرے ساتھ کیا، مجھے ہر ممکن طریقے سے وہاں سے نکال کے لائے، یہ میرے اوپر ان لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے، اور میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا، انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہاں پہ جب میں پکڑا گیا تھا تو اس ٹائم میرا جو باڈی ویٹ تھا وہ تھا 92 kg، اور جب میں 1 مہینے بعد پاکستان آیا ہوں تو میرا وزن تھا 65 kg، اور میری بہت بری کنڈیشن ہو گئی تھی، خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی میرے جسم میں، اور پھر محرم تھے تو وہاں پہ میں کیونکہ میرے دونوں پاؤں میں چوٹیں لگی ہوئی تھیں، دونوں پاؤں میں پٹیاں تھیں میرے پنجوں میں، تو وہ انگلی جو میری کٹ گئی اسی وجہ سے، تو بہت زیادہ کمزوری تھی، تو ایام اعزا تھے تو وہ تو چھوڑے نہیں جا سکتے تھے، تو وہاں پہ جو 7 محرم کو جلوس اٹھتا ہے، بچپن سے وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں بلوار میں جعفری امام بارگاہ سے، وہاں پہ جو میری کنڈیشن ان لوگوں نے دیکھی تھی، تو بلکہ پورے خاندان میں ایک یہ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی صبح کسی کے یہاں کوئی فون آتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے یار اللہ خیر کرے بڈی کا فون نہ آ گیا ہو، بس یہ سمجھ لیں کہ وادی حسین کے دروازے کو ہاتھ لگا کے واپس آئیں، خدا نے زندگی دی۔ اور میں وہاں پہ جب پکڑا گیا تھا تو مجھے امید نہیں تھی کہ یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے،
مجھے یہی امید تھی کہ یہ مجھے کم سے کم 25-30 سال کی سزا دیں گے اور یہیں پہ مجھے مار دیں گے، لیکن یہ مولا کا بہت بڑا کرم ہے، اور جو میرے افسران انہوں نے جو میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، میں ان کا بہت احسان مند ہوں کہ وہ لوگ مجھے پاکستان جس طریقے سے لے کے آئے ہیں یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے آپ کو باحفاظت وہاں سے پاکستان بلا لیا اور آپ پاکستان آ گئے۔ آپ کے بیوی، آپ کے بچے اب کہاں پر ہیں؟ آپ کے ساتھ ہی آئے یا وہیں پر رہے؟ نہیں، میں یہاں پہ اکیلا آیا تھا اور ابھی تک یہاں پہ اکیلا ہی ہوں۔ میرے بیوی بچے جو ہیں وہ وہیں پہ ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم کا اگر میں یہاں پہ ان لوگوں کو فوراً لے کر آتا تو تعلیم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی، کیونکہ وہ لوگ وہیں کے ایجوکیشن کا جو وہاں کا طریقہ ہے وہاں سے وہ لوگ اسٹڈی لے رہے ہیں۔ تو اردو بولنا آتی ہے میرے بچوں کو، لیکن پڑھنا نہیں آتی۔ تو یہاں پہ اب میری انشاءاللہ کوشش ہے، اللہ نے چاہا تو عید وہ لوگ میرے ساتھ ہی کریں گے ادھر ہاں انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ سے اور انشاءاللہ۔ میں اکیلا ہی آیا تھا یہاں پہ، خدا کا شکر ہے میں ساتھ خیریت کے پہنچ تو گیا آپ کا تھا۔ ارادہ ان کو مستقل پاکستان بلانے کا نہیں ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ ڈپینڈ ان لوگوں کے اوپر کرتا ہے۔ آئیں گے وہ لوگ، پہلے بھی آ چکے ہیں یہاں پہ، آئیں گے۔ اگر یہاں پہ اصل میں ان لوگ کا بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ بابا یار یہاں پہ حالات ایسے خراب ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہمارے لیے شیورٹی ہوگی، کیا کریں گے۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آئیں، ملیں، 2-3 مہینے رہیں، 4 مہینے رہیں، پھر وہ لوگ چلے جائیں، کیونکہ وہاں سے وہ اپنی اسٹڈی پوری کر لیں۔ جب تعلیم مکمل ہو جائے گی نا، کیونکہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ابھی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے وہاں پہ، اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ابھی 10 پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 10th اسٹینڈرڈ میں ہے وہ چھوٹا بیٹا میرا۔ تو اگر میں ابھی ان کو وہاں سے فوراً نکالتا ہوں تو وہاں پہ جو ہائر سیکنڈری سسٹم ہے نا وہ 12 ایئرس کا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی وہاں سے نہ سرٹیفکیٹ ملے گا، نہ وہ وہاں پہ اس کی وہ بیچ میں رہ جائے گا مسئلہ، نہ وہ ادھر کا رہے گا نہ وہ ادھر کا رہے گا۔ تو اس وقت بچوں کی ساری تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی مسز کے اوپر ہے، جو وہاں بیٹھ کے وہ کر رہی ہیں تعلیم۔ گزشتہ 3 سال سے، 3.25 سال ہو گئے، وہی سب کو ان کو دیکھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے، لک آفٹر کر رہی ہے۔ اور 3.25 سال کے عرصے میں آپ کا جانا نہیں ہوا؟ نہیں، میں اس کنٹری میں جا نہیں سکتا۔ تو یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان پھر ملاقات ملنے کے سلسلے سے اسی طرح سے ہوں گے کہ وہ بچے اور بیوی آپ کے پاکستان آئے اور جی آپ سے؟ ہاں، اسی طریقے سے یہ سلسلے ہوں گے۔ ابھی بیچ میں یہ جو 3.25 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں کچھ مسائل تھے، اور میرا بھی پھر دوسرے ملکوں میں کہیں آنا جانا ہو رہا تھا، اس وجہ سے ان کو میں یہاں پہ نہیں بلا رہا تھا۔ لیکن انشاءاللہ اب یہ چیز کنفرم ہے کہ وہ لوگ یہ عید ہم لوگ ایک ساتھ گزاریں گے۔ اس عید پہ اللہ نے اگر زندگی دی تو ہم لوگ انشاءاللہ ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ ماشاء اللہ سے انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ آپ اپنے بیگم اور بچوں کے ساتھ عید گزاریں۔ Thank آپ یہاں پہ ہیں اور آپ کی فیملی تھائی لینڈ میں ہے، تو بچوں کے، آپ کی فیملی کے فائنینشیل جو پرابلمز ہیں ان کو آپ کس طرح سے سالو کرتے ہیں؟ وہ اصل میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا وہاں پہ ریسٹورنٹ تھا جو بند ہو گیا۔ میرا ریسٹورنٹ تھا، اس کا نام تھا الحسین، تو اس کو ابھی آن لائن لے کر چل رہی ہے میری وائف۔ تو وہ گھر میں ہی کوکنگ وغیرہ کر کے جو بھی آرڈرس آتے ہیں نا، تو وہ میری وائف کو تھائی کوکنگ تو آتی ہے کیونکہ وہ تھائی ہے، لیکن اس کو الحمدللہ پاکستانی کھانے بھی سارے بنانا آتے ہیں جو ہمارے ریسٹورنٹ پہ بنتے تھے، انڈین پاکستانی کھانے، ایون کہ وہ نان تک بنا لیتی ہے خود۔ اور اس کے پاس وہ آرڈرس آتے ہیں، جیسے یہاں پہ یہ فوڈ پینڈا والا ہے آن لائن، وہاں پہ وہ فوڈ پینڈا بھی ہے اور گریب ایک کمپنی ہے نا، تو اس کے آرڈرس آتے ہیں دن میں اچھے خاصے آتے ہیں۔ وہ وہاں پہ کھانے بنا کے سپلائی کرتی ہے، آرڈرز دیتی ہے، اور میں بھی یہاں سے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ کاروبار جو ہے وہاں پہ کسی دن اچھا ہوتا ہے کسی دن نہیں ہوتا۔ اتفاق ہے کہ کل ہی میں نے ان کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ یہاں سے بھیجا ہے، جو پاکستان کا تو ہینڈسم اماؤنٹ ہوتا ہے لیکن وہاں کا اتنا ہینڈسم اماؤنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا پاکستان کا بھی 9 روپے جو ہے نا وہاں کا ایک بھاٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے میں خود سپورٹ کرتا ہوں، میرے بات ہے، میرے بیوی بچے ہیں وہاں پہ، ان لوگوں آپ ادارے کے ایک اہم رکن ہیں، اس رکن کے علاوہ آپ کی جاب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ میری جاب بس ایسے ہی میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، زیادہ کوئی ایسی جاب نہیں ہے، اور پرماننٹ کوئی جاب میں کیا بولوں کہ پرماننٹ ہے، پرماننٹ تو ہے الحمدللہ، لیکن مختلف کام ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، مختلف ٹاسک ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا آپ کو معاوضہ ملتا ہے؟ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کا آپ کو معاوضہ ملتا ہے؟ بالکل۔
बिल्कुल बिल्कुल, तो एक नौकरी है, वहाँ से मिलता है। बाकर शाह की मिसेस फ़िज़ा जो थाईलैंड से ताल्लुक़ रखती हैं, आइए इनसे मुतालिक हम बाकर शाह से सवाल पूछें। ये बाकर अहमद, आपकी मिसेस का ताल्लुक़ थाईलैंड से है, आपकी इनसे शादी हुई, वहाँ किस माहौल में आप इनसे मिले और मुलाकात हुई आपकी? हमारी पहली मुलाकात जो हुई वो एक यहाँ पे कैफ़े बोलते हैं उसको, इंटरनेट शॉप को ना, जहाँ पे इंटरनेट होते हैं, कंप्यूटर वगैरह के होते हैं, वहाँ पे हम लोगों के यहाँ बोलते हैं उसको पीसी बांग। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था, तो ये लड़की जो है वहाँ रोज़ाना आया करती थी। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के उस जगह पे जाता था, तो ये जो है वहाँ पे रोज़ाना आया करती थी। तो एक दिन मुझे कुछ सर्च करना था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं देखता था कि ये कुछ इंग्लिश में अपना काम करती रहती है, एक्चुअली अपनी थीसिस बनाया करती थी। मेरी वाइफ ने मास्टर्स किया है आर्ट में, और तो वहाँ पे फिर मैंने एक दिन इससे पूछा कि तुम मुझे थोड़ी सी मदद करो, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही। इत्तेफाक से ये जो मेरे बराबर वाला कंप्यूटर था उस पर ये बैठी हुई थी, तो मैंने इससे फिर रिक्वेस्ट करी इंग्लिश में कि तुम मेरी थोड़ी सी ये मदद कर दो, मैं ये चीज़ ढूंढना चाह रहा हूँ। तो इसने बेचारी ने मेरी तकरीबन पौन घंटे बाद मेरा जो वो मैटर था उसको अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे ढूंढ के इसने वो सॉल्व करके दिया। तो फिर ज़ाहिर बात है मेरा बनता था कि मैं इसको कोई कॉफ़ी वगैरह तो पिलाऊँ। तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। फिर इसने बताया कि ये जहाँ पे रहती है इसका ताल्लुक़ जो है वो साउथ ऑफ थाईलैंड एरिया से है। साउथ ऑफ थाईलैंड में बेइंतहा मुस्लिम है, तो जिस सोसाइटी में ये रहती थी वहाँ पे अबाउट 195 घर थे। उनमें से जो ये नॉन मुस्लिम थे खाली 4 थे, बाकी सारे मुसलमानों का एरिया था। तो शी नो वेरी वेल अबाउट द इस्लाम। तो उसके बाद मैंने जब बातें होती रही, हम लोग मिलते रहे, वहाँ पे रोज़ाना मैं भी मगरिब के बाद आता था। ये जॉब करती थी एक फैब्रिक कंपनी में, वहाँ पे ये फैब्रिक डिज़ाइनर थी। तो एक काफ़ी मशहूर कंपनी है बॉलिंग, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी है गारमेंट्स के हवाले से। तो ये उनके जो है ना कपड़ों को डिज़ाइन दिया करती थी, तो फैब्रिक डिज़ाइनर थी। ये भी उसी टाइम वहाँ से अपनी जॉब करके ख़त्म आती थी, मैं भी मगरिब की नमाज़ पढ़ के वहाँ पे जाता था। तो इससे मुलाकात होती थी। फिर हम लोग कॉफ़ी सामने ही फुटपाथ पे एक मुसलमान का वो था शॉप, वहाँ पे कॉफ़ी पीते थे या कभी खाना वहाँ से खा लिया। तो मैंने देखा इसका रुझान था इस्लाम की तरफ, तो मैंने इसको आहिस्ता 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 मुसलमान का वो था शॉप, वहाँ पे कॉफ़ी पीते थे या कभी खाना वहाँ से खा लिया। तो मैंने देखा इसका रुझान था इस्लाम की तरफ, तो मैंने इसको आहिस्ता 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 इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया। पहले से ये काफ़ी जानती थी क्योंकि माहौल इनको ऐसा मिला हुआ था। तो फिर मैं इसको शियत की तरफ लेकर आया। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बातें होती रहीं। तो फिर मैंने बोला कि यार अब इसको जब मैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ और शियत की तरफ भी लेकर आ गया हूँ, तो फिर मैंने इसको शादी की ऑफ़र करी। तो इसने बोला कि मैं अपने वालिदैन से पूछूंगी, पहले तो मैं अपने वालिदैन से मिलाऊंगी। तो मैं वहाँ पे मिला। इसके जो वालिद थे इंतहाई नफीस आदमी थे, और वो वहाँ पे एक गवर्नमेंट वाटर बोर्ड के इदारे में एक अच्छे ऑफिसर थे। तो उन्होंने तो फ़ौरन हाँ कर दी, लेकिन इनके अम्मी ने और इनके मामू ने थोड़ी सी चिरान करी, तो वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हुआ। तो हम तो फिर पाकिस्तानी हैं, हमारे भी वहाँ पे जो पाकिस्तानियों की नस्लें वहाँ पे बहुत पुरानी 5-6 जनरेशन है पठानों की, हम भी उनको लेके पहुँच गए उनके घर पे उनके मामू को समझाने के लिए। तो अपने स्टाइल में गए, फ्री स्टाइल में। फिर वो लोग बहुत अच्छे हैं, हम उनके लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से ये मेरी शादी उनके साथ हुई। पाकिस्तान में मज़हबी जमातें, जमात इस्लामी या हम दूसरी और जमातों का अगर नाम लें तो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमातें रहीं। पाकिस्तान में मज़हबी जमातें इक़्तिदार हासिल करने में नाकाम क्यों हैं? पाकिस्तान में मज़हबी जमातें आपने इक़्तिदार हासिल करने में नाकाम क्यों हैं? इक़्तिदार हासिल करने में नाकाम इस वजह से हैं कि ये लोग मेजॉरिटी में इतनी जगह नहीं है, ना इनके पास सीटें हैं इनके वोटर्स हैं, लेकिन वो सारे हर एरिया में इतने ज़्यादा तादाद में नहीं है कि मैं आपकी बात काटती हूँ।
سوری، آپ کی بات سے میں متفق نہیں ہوں، کیونکہ اگر ہم تحریک لبیک پاکستان کو دیکھیں تو انہوں نے قومی اسمبلی میں نہ صرف نشستیں حاصل کی، بلکہ وہ ایک انتہائی پسندیدہ مذہبی جماعت قرار پائی، اور اس کے ووٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اگر کچھ عرصے شاید رضوی صاحب زندہ رہتے تو پاکستان میں وہ اپنا کوئی مقام بنا لیتے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ وہ اگر زندہ رہتے بھی تو وہ مقام نہیں بن سکتا، کیونکہ پاکستان میں مذہبی کوئی بھی جماعت اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکی؟ میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ یہاں پہ ایک فقہ کے لوگ نہیں ہیں اتنی بڑی تعداد میں۔ اچھا، یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں نا، یہ اقتدار میں اس وجہ سے نہیں آ سکتی کہ یہ سپورٹنگ پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ جوڑ توڑ کے کام کرا سکتے ہیں آپ ان سے، جیسے کہ ابھی فضل الرحمان صاحب کو 2 سیٹیں مل گئیں، 3 کچھ ذمہ داریاں مل گئیں، تو بس وہ خاموش ہو گئے، ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو خالی اپنا مفاد چاہیے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ مذہبی جماعتیں خود بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کر ملک قوم کی ترقی کے لیے اس بنیاد پر کام کرنا نہیں چاہتی؟ نہیں، کہاں کریں گے، ان کو موقع ہی نہیں ملے گا، اور اسی پہ نعرے لگا لگا کے یہ جو ہے ابھی جو ان کو ملتی ہیں سیٹیں وغیرہ، اس پہ یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں سیاسی بصیرت کی بہت کمی ہے۔ بے انتہا کمی ہے، ہماری عوام میں بھی کمی ہے سیاسی بصیرت کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ عوام زیادہ باشعور نہیں ہے بنسبت سیاسی جماعتوں کے۔ نہیں، اگر عوام باشعور ہے تو کائے کو بیٹھ ہوئی ہے ابھی تک اپنے گھروں پہ؟ خالی میڈیا وار چل رہا ہے، سوشل میڈیا وار چل رہا ہے۔ اگر ابھی دیکھیں مہنگائی کے کیا حالات ہیں پاکستان میں، لیکن عوام یہ جانتی ہے اگر ووٹ کھڑی ہوگی تو دوسرے دن بلکہ 2 گھنٹے کے اندر پوری عوام جیلوں کے اندر جو ہے وہ چلی جائے گی۔ جیلوں کے اندر جائے گی بالکل، لیکن اب وہ کچھ لوگ جائیں گے۔ اگر ایک جگہ سے 10,000 لوگ اٹھتے ہیں تو 10,000 پورے نہیں جائیں گے نا، اس میں سے 200-300 جائیں گے، لیکن وہ 200-300 ہمت نہیں پکڑ رہے۔ ہم لوگ خالی گھر پہ بیٹھ کے اپنے فون سے سوشل میڈیا کی جو وار ہے نا، بس اس میں ہم لوگ وہ جھگڑا کر سکتے ہیں، وہ لڑائی لڑ سکتے ہیں، لیکن باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے، 300 ہمت نہیں پکڑ رہے۔ ہم لوگ خالی گھر پہ بیٹھ کے اپنے فون سے سوشل میڈیا کی جو وار ہے نا، بس اس میں ہم لوگ وہ جھگڑا کر سکتے ہیں، وہ لڑائی لڑ سکتے ہیں، لیکن باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ یار میں کیا کروں، میرا تو گزارا ہو رہا ہے نا، میں نہیں جا رہا۔ بس یہ سوچ جس دن ختم ہو جائے گی اس دن ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں۔ پاکستان میں صدارتی نظام، پارلیمانی نظام یا فوجی نظام، کس نظام کے حق میں ہیں آپ؟ پاکستان میں صدارتی نظام نہیں، نہ جمہوری نظام۔ ہماری قوم جو ہے نا وہ خوش رہتی ہے مارشل لاء پہ۔ آپ دیکھیں پرویز مشرف کا مارشل لاء رہا، پاکستان نے IMF کو دھکا دے دیا تھا اور کتنے قرضے اتر گئے تھے، اور ہماری یہ قوم جو ہے نا ہے اسی قابل۔ اور پاکستان میں مارشل لاء کا جو نظام اگر چلتا ہے تو اسی میں اس کی ترقی ہے۔ باقی جمہوری نظام میں تو سردار، وڈیرے، چودھری، مخدوم اور قریشی اور کون کون، انہی لوگوں کا نظام چل رہا ہوتا ہے اور انہی لوگوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ جب ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کی سالمیت اور بقا انہی سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو پھر وہ جماعتوں کو جو ہے وہ آنے کا موقع کیوں دیتے ہیں اور انہیں کیوں آ کے پاکستان کی بربادی کا وہ باعث بن رہے ہیں؟ اصل میں اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم اور آپ اور یہ عوامی جو ہے نا، ابھی دیکھیں نا ابھی کیا ہے، ابھی کتنے لوگ خلاف بولتے ہیں اپنے اداروں کے، تو ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں۔ ہم لوگ ڈنڈے سے صحیح رہیں گے، اور ایکچوئل واقعی نہیں دینا چاہیے ان لوگوں کو، جو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ٹائم نہیں دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اوپر حکومت کریں۔ لیکن اس وقت دیکھا جائے تو ادارے ہی جماعتوں کے پیچھے حکومت کر رہے ہیں، جماعتیں تو کام نہیں کر پا رہی ہیں صحیح طریقے سے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ ادارے ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عوام کا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ جناب وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یا کوئی ادارہ ہے اس کے ذمہ دار اس کو چلا رہے ہیں، اتنا نہیں ہوتا۔ چلتے ہی کہیں اور سے ہیں، کہیں اور سے چلتے ہیں، یہاں سے نہیں چلتے۔ ہمارے یہاں کون سی گورنمنٹ ہوتی ہے الیکٹڈ؟ کون سی گورنمنٹ ہے؟ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے تو کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں دیکھی۔ جتنے بھی آئے ہیں سب سلیکٹڈ آئے ہیں، سلیکٹڈ آئے ہیں، امپورٹڈ آئے ہاں، ہیں، بالکل الیکٹڈ آئے imported ہیں۔ بالکل۔ ان کو نام کس نے دیے؟ ان جماعتوں کو یہ ناموں سے کیوں پکارا جا رہا ہے؟ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں؟
آپ سے اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں. یہ تو نام اب جب حکومتیں آتی رہتی ہیں تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ الیکٹڈ ہیں کہ سلیکٹڈ ہیں یا امپورٹڈ ہیں. اب پچھلے ادوار میں کتنے امپورٹڈ لوگ آئے تھے امپورٹنٹ، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے کیا حال کیا پاکستان کا. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، پاکستان سے مخلص کوئی نہیں ہے. پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو حکمران ہیں جو پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں باہر بیٹھے ہوئے حکمران پاکستان کو اس طرح سے چلا سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں؟ باہر رہ کے پاکستان کو چلانے والے جو حکمران ہیں وہ ان کو کیا پتہ کہ پاکستان میں عوام کس تکلیف میں ہے. باہر بیٹھ کے حکومتیں نہیں چلتی. بس ہم لوگ سوچتے سب کچھ ہے، ہم لوگوں کو پتہ سب کچھ ہے عوام کو، لیکن ہم لوگ کھڑے نہیں ہو رہے. اور بہت دیر ہو گئی ہم لوگ کھڑے نہیں ہو رہے. ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا، عوام کو اپنی بقا کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. پاکستان میں قوانین سخت کیوں نہیں بنائے جا رہے؟ عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے، نہیں کر رہی؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قوانین تو سخت بنائے جاتے ہیں، اگر اس کے اوپر کچھ عمل ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی جماعت سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارا کارکن ہے اور یوں ایسا کریے اور ویسا کریے. اس وجہ سے یہ جو پبلک پریشر آتا ہے نا، اس وجہ سے قوانین سارے مٹی کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں. اس وقت ادارے کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ عدلیہ ہو یا فورسز ادارہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، میں فورسز ادارے کی بات کر رہی ہوں. سب لوگ پاکستان کی بھلائی سوچتے ہیں. بھلائی سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ سیاستداں ایسے ہیں یا ان کے اوپر جو دوسرے ہاتھ ہیں وہ ایسے ہیں کہ بھلائی آئے گی کیسے سامنے؟ سیاستدانوں کے اوپر کوئی اور تیسرا ہاتھ بھی ہے؟ بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا. ہر کون سے سیاستدان ہاتھ کے ہیں؟ پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی تو سپورٹ ہوتی ہے. کوئی ترکی بھاگتا ہے، کوئی سعودی عرب بھاگتا ہے، کوئی امریکہ بھاگتا ہے، کوئی انگلینڈ بھاگتا ہے. ہر چیز ہر انسان کو پتہ ہے. تو پاکستان میں ذی شعور انسان جو ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ کس ادارے کی کس پارٹی کی کہاں سے سپورٹ ہے اور کہاں تک سوچ ہے. یہی ہو رہا ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہی ہو رہا ہے. یہاں پہ پاکستان کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. مجھے بس پرویز مشرف صاحب کا ایک جملہ بہت اچھا لگتا ہے جو انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی. اس کتاب کا نام تھا سب سے پہلے پاکستان، اور میرا بھی یہی ایمان ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. پاکستان میں معاشی ترقی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے کس پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنے چاہیے، اور کون سا ملک ایسا ہے جو ہمارے پاکستان کا سب سے صحیح معنوں میں ایک دوست ملک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پڑوسیت کی بات ہے تو ہمیں اپنے ہر پڑوسی سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. صحیح ہے نا. لیکن اب ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ 3 ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے، تو 4 پڑوسی ہیں لیکن مخلص ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ بات آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات جو وہاں کی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے اس میں اب ہمارے ساتھ جو ہے اس ٹائم 2 اسلامک کنٹریز کی سرحدیں ملتی ہیں، ایک افغانستان اور ایک ایران. افغانستان کو ہم نے کیا نہیں کیا، لیکن آج دیکھیں وہ ہمارے یہاں پہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ ہمارے اینٹی پاکستان ریلیز وہ نکالتے ہیں اور پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں. اور دوسری طرف ہمارا ایران ہے، ایران سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں لیکن سرکاری تعلقات اتنے استوار نہیں ہیں جو کہ اگر وہ ہم اس کی مدد کر سکیں یا وہ ہماری مدد کر سکے. تو یہ دونوں جو ہے نا دونوں طرف سے ایسا ہو نہیں رہا، کیونکہ اس کے اوپر بھی پابندیاں ہیں اور ہم بھی اگر قدم بڑھائیں تو کہیں اور سے آرڈر آ جاتا ہے اسٹاپ، آپ کس رخ پہ جا رہے ہو. اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں ہر پڑوسی سے اچھے تعلقات رکھنا چاہیے. ہاں، ایک چائنا ہے، وہ بہت پرانا دوست ہے پاکستان کا اور وہ ابھی تک دوستی نبھا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ادارے وہ ہیں، اس کے ارادے، یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا. آپ کے خیال میں پاکستان میں اس وقت کسی نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں، کیونکہ پچھلی سیاسی جماعتوں نے کیا کر لیا. سب آتے ہیں، اپنا بوریا بستر لے کر آتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اصل میں جو حق میں ہوں نا، ماشاء اللہ ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کو میری اس بات سے اختلاف ہوگا، لیکن یہ میرا اپنا نظریہ ہے. میں کسی پہ مسلط بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ہر کوئی یہ سوچے، لیکن کسی بھی ایک اور سیاسی جماعت بہت مشکل ہے پاکستان میں.
وہ ایک اور عذاب کھڑا ہو جائے گا پاکستان کے لیے۔ ماشاء اللہ ہو، ماشاء اللہ لگے، ملک ترقی کرے گا، کیونکہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ ہم لوگ ڈنڈا پسند ہیں، ہم لوگ ڈنڈے کے یار ہیں۔ آپ فوجی قیادت کے حق میں ہیں، لیکن اگر 71 کی جنگ کا المیہ دیکھا جائے تو اس کا الزام کس کے سر جائے گا؟ یہ تو ایک کھلی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوا۔ یہ تو پورا سیاسی نظام تھا، اس میں تو ہماری فوج کو بیچاری کو بدنام ہونا پڑا، ہتھیار ڈالنا پڑے، اتنی بدنام ہوئی ہے ہسٹری میں، اتنا بڑا نقصان پوری دنیا میں کسی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے، بحالت مجبوری ہمیں یہ ڈالنا پڑا کیونکہ سیاسی لوگوں نے اس کو برباد کر دیا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا بنگلہ دیش کو 16 دسمبر 1971 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا ہے، بقول بنگلہ دیشیوں کی 16 دسمبر کو ہم نے آزادی حاصل کری ہے پاکستان سے، تو یہ کیا فوج کی غلطی تھی؟ کیا یہ فوج کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، سیاسی جھوٹا وعدہ۔ آج کل جو آپ لوگ کلپ دیکھتے ہیں ایک سیاسی پرانے ایکس پرائم منسٹر کا کہ چھوڑ دو یہ سور کے بچے ہیں، وہ انہوں نے یہاں کے جو آج کے حالات ہیں، یہ تو جو سیٹنگ کرنے والے ہیں ویڈیو کلپس کی، وہ سیٹنگ کر کے بھیج دیں، لیکن یہ بھٹو کے الفاظ اس ٹائم 71 کی وار سے پہلے الیکشن کے بعد جو یہ ہوئے ہیں، یہ وہ بنگلہ دیشیوں کے لیے کہہ رہا تھا۔ آج وہ بنگلہ دیش کہاں پہ کھڑا ہے؟ شیخ مجیب الرحمان غدار تھا نا، آج دیکھیں اس کا بنگلہ دیش کہاں پہ کھڑا ہے اور پاکستان کہاں پہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور ان سیاست دانوں کی وجہ سے یہ پاکستان دو ٹکڑے ہوئے، فوج کی وجہ سے نہیں ہوا۔ فوج کو تو بدنامی اٹھانی پڑی ان لوگوں کی غلط بیانی کی وجہ سے، ان لوگوں کے جو جھوٹے وعدے انہوں نے کیے سیاست دانوں نے، اس کی وجہ سے۔ پیپلز پارٹی سندھ کی نمائندہ جماعت ہے، کراچی میں ترقیاتی کام کیوں نہیں ہو رہے؟ جہاں تک کراچی کے ترقیاتی کام کی بات ہے تو کراچی کو کافی سالوں پیچھے اگر آپ جائیں تو بہت ہی پلاننگ کے ساتھ یہاں پہ کراچی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے گزشتہ تقریباً 35-36 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سے پاکستان کو کراچی کو بڑی پلاننگ سے، کبھی اس پہ کوٹا سسٹم لاگو کر دیا جاتا ہے، کبھی یہاں کے تعلیمی معیار کو نقل کے ذریعے جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک ترقیاتی کام ہے، کراچی کی عوام کو اگر یہ تمام سہولتیں دے دی جائیں، بجلی آئے، گیس آئے، گٹر نہ بھریں، روڈ بنے، کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی یہاں پہ جو ہے اسنیچنگ نہ ہو، تو کراچی کی عوام سکون میں رہے گی۔ جب سکون میں رہے گی تو اس کا دماغ چلے گا، کیونکہ کراچی میں ایک بہت اچھا پڑھا لکھا طبقہ رہتا ہے، اس کو بڑی پلاننگ سے ان لوگوں نے ختم کیا ہے۔ جب سکون ہوگا تو پھر کراچی کی عوام اٹھے گی، اور ابھی تک جو پتہ نہیں کتنے لوگ جو زندہ ہیں، جو مر چکے ہیں لیکن ناموں میں زندہ ہیں، پھر وہ مر جائیں گے، تو سیاست ختم ہو جائے گی کراچی سے۔ اس وجہ سے بڑی پلاننگ کے تحت جو ہے کراچی کو برباد کیا گیا، اور ابھی کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا۔ آپ پاکستان میں فوجی قیادت کے حق میں ہیں، لیکن پاکستان میں اگر مارشل لا لگ جاتا ہے، اور بار بار آپ مارشل لا کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، اور اقوام متحدہ میں دیگر ممالک میں ایڈ بند ہو جاتی ہے، سنوائی نہیں ہوتی۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو جمہوری نظام آتا ہے، اس میں کیا پاکستان کا معیار دوسرے بیرون ممالک میں اچھا ہوتا ہے؟ عالمی منڈی میں اچھا ہوتا ہے؟ لیکن پاکستان ایک جمہوری ملک تو کہلاتا ہے۔ پاکستان جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ ہمارے جو بھی جمہوری نظام کے پرائم منسٹر یا جو بھی افسران ہوتے ہیں، جو بھی ان کا ایک پوری جو ٹیم ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ جا کے جگہ جگہ کشکول لے کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے بولا کہ ایڈ بند ہو جائے گی، اچھا یہ ایڈ بند ہو جائے اگر ماشاء اللہ میں بند ہو رہی ہے۔ اب اگر مشرف کے دور میں ایڈ بند ہو گئی تھی تو خدا کا شکر ہے کہ اس ٹائم کم سے کم پاکستان سے IMF بھی تو چلی گئی تھی، ڈالر بھی تو ایک ہی جگہ کھڑا رہا تھا 60 کا۔ اب وہ سیاستدان کہتے ہیں اس نے یوں کیا، اس نے وہ کیا، تو بھائی تم بھی کرو نا، تم نے کیا کر لیا؟ 100 سے ڈالر 150 200، آج ڈالر کہاں پہ؟ بلیک میں 290 اور 95 کا ڈالر ہے۔ تو جب مارشل لا کا نظام ہوگا، فوجی نظام ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا۔ جہاں تک آپ بول رہی ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ نہیں کرے گی، ایران کے اوپر ایک جسٹ ایگزامپل ہے، ایران کے اوپر کتنے عرصے سے پابندیاں لگی ہیں۔ آج ایران کہاں پر ہے اور پاکستان کہاں پر ہے؟
جا کے ایران کا نظام دیکھیں، وہاں کی سڑکیں دیکھیں، ان لوگوں کی ترقی دیکھیں کہ وہ کیا کی پوری گاڑی وہاں پہ جو ہے وہ اسمبلڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو سب نے مونوپولیز بنائی ہوئی ہیں، یہاں پہ ہر ایک نے اپنا نظام چلا رہا ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف ماشاء اللہ کا نظام پاکستان کو مستحکم بھی کر سکتا ہے، پاکستان کو کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ یہ میرا نظریہ ہے۔ دوسرے سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں۔ جمہوریت ہے پاکستان میں، سب کو کہنے کا حق ہے۔ میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ بات ہے، وہ میں نے کہہ دی۔ آپ اس وجہ سے تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ایک ادارے کے رکن ہیں؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ میں پاکستانی ہوں، الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، اور میرا جو ذہن ہے وہ پاکستان کی بھلائی کے بارے میں یہ سوچ ہے میری، وہ میں نے آپ کو اپنے دل کی بات بتا دی۔ دنیا بھر میں اس وقت واٹس ایپ گروپ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، نانو گروپ، دادو گروپ، فرینڈس گروپ، سیاسی گروپ۔ آپ نے بھی کوئی گروپ جوائن کیا ہے؟ جی ہاں، ایک تو ہمارا اپنا فیملی گروپ ہے، اس میں ہم سب بہن بھائی اور ہماری جو اولادیں ہیں وہ سب اس میں ہیں، ایک فیملی گروپ میں۔ اور ایک دو جو گروپ ہیں جیسے ہماری برادری کے ہیں، شاہ گنج آگرہ انٹرنیشنل گروپ، اور شاہ گنج پہر سر سینئر گروپ، اور شاہ گنج آگرہ پہر سر گروپ، ایسے 3-4 گروپس ہیں جو میں نے برادری کے حوالے سے جن کا میں ممبر ہوں۔ اور اپنے فارغ اوقات میں بس میں انہی سے کانٹیکٹ رکھتا ہوں۔ اس میں بہت زیادہ فائدے یہ ہیں کہ جن کو ہم پہچانتے نہیں تھے، خالی جانتے تھے، اب ان سے پہچان بھی ہو گئی، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ اس میں اتنی جو گروپس ہیں اس میں اتنی ساری برادری کے سارے لوگوں سے جان پہچان ہو گئی، اور اتنی ساری بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے اس میں، اور بھائی ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سب سے جان پہچان ہو گئی، سب کو جانتے ہی۔ اچھا، اس کو مشغلہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ شغل نہیں ہے، یہ ایک اچھی سروس ہے۔ اس میں ہم لوگ کو اکثر رات دیر تک مجھے اپنا بھی کام کرنا ہوتا ہے گھر پہ، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ دوسرے کنٹریز سے ہوتا ہے، کہیں پہ صبح ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ دوپہر ہو رہی ہوتی ہے، تو مجھے سوتے سوتے صبح کے 5-6 بج جاتے ہیں۔ اس گروپ کو آپ اپنے کسی سیاسی مقصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک ذرائع تفہم آپ سے سوال ہے میرا۔ یہ جو ہمارے برادری کے جو گروپ ہے، یہ آپ کے کس کام آ رہے ہیں؟ آپ کے سیاسی اعتبار سے؟ نہیں، سیاسی تو ہماری برادری میں کے جو گروپ ہے ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سیاست سے تو تعلق ہے، عوام بیٹھی ہے یہاں پر، عوام بیٹھی ہے، لیکن ہم لوگ سب کے اپنے اپنی وہ دل ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو۔ ہم لوگ یہاں پہ پولیٹیکل اتنی باتیں کرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نظریے آتے ہیں سب کے سامنے، اس کے اوپر مباحثے بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ایک ٹائم اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے۔ یہ گروپ کے پیرسا جعفری گروپ، پیرسا سینئر گروپ، 2 بھائی اس کے ایڈمن ہیں، کیا کہیں گے آپ دونوں کے بارے میں؟ کیا رائے کیا ہے؟ جی، گڈو بھائی اور راشد بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خدا ان لوگ کو سلامت رکھے۔ اور مجھے تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہ پیرسا سینئر گروپ جوائن کیے ہوئے، اس سے پہلے میں شاہ گنج آگرہ انٹرنیشنل گروپ جو ہے اس میں تھا، اور الحمدللہ ابھی بھی ہوں۔ اور یہ والے جو 2 گروپ ہیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اور اس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ پھر ابھی آپ دیکھیں لاسٹ 26 فروری کو جو اپنا پروگرام ہوا ہے برادری کے، کتنے لوگ آئے اس میں، اور کتنے لوگوں کی کتنے سالوں بعد لوگوں کو دیکھا، ملاقات ہوئی، اتنا اچھا ایونٹ ملا کہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ نئے لوگوں سے جو ہے وہ تعلقات بنے، ان لوگوں کو دیکھا جن کو خالی نام سے جانتے تھے، ان لوگوں کی شکلیں بھی دیکھیں، بہت اچھا لگا۔ یہ 26 فروری کا جو پروگرام تھی، کوشش یہ ہے کہ برادری کی ترقی ہو، کس طرح سے؟ تعلیمی طور پہ، معاشی طور پہ ہم لوگ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں۔ ہم لوگ مچھلی کھانا نہیں سکھائیں، مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ مچھلی کھانا تو سب کو آتی ہے، 2-3 سال کے بچے کو بھی مچھلی پتہ ہے، وہ ڈرتا ہے کہ ابھی اس میں تو کانٹا ہوگا۔ کیا مچھلی پکڑنے کا جو آپ نے کہا، یہ مچھلی پکڑنا زومائنے سے جملہ نہیں ہے؟ نہیں، کوئی زومائنے سے جملہ نہیں ہے، جسٹ اونلی ایگزامپل کہ ہم کام کرنا سکھائیں۔ مچھلیاں تو میرے خیال میں کہ قوم پکڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ نہیں، جس طریقے آپ اتنی دور رہتے ہوئے اپنی فیملی کو کس طرح سے مس کرتے ہیں، اور اتنی دور رہتے ہوئے آپ ان کے ساتھ کس طریقے سے وقت گزارتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ٹائم
مس تو آپ کو پتہ ہے، ظاہر بات ہے، وائف بھی ہے اور دونوں بچے بھی ہیں. اب یہ تو ایک دل کی بات ہے کہ میں کس طریقے سے ان لوگوں کے بغیر رہتا ہوں. خدا یہ وقت کسی کے اوپر نہ لائے، لیکن بس بحالت مجبوری کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. میں نے وطن کے لیے کچھ کیا اور کچھ پایا الحمدللہ، تو اس میں مجھے اپنی فیملی سے دور ہونا پڑا. اور خدا نے بہت صبر دیا الحمدللہ. اس پروردگار کا بہت شکر ہے کہ وہ صبر دیتا ہے. اور جہاں تک بچوں سے اور وائف سے کانٹیکٹ کرنے کی بات ہے تو روزانہ ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے. جیسے ہی فرصت ملتی ہے فوراً ہوتا ہے. اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے، کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے کال ملا لی، بچوں سے کر لی یا وائف سے بات کر لی. کانٹیکٹ میں تو رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی مطمئن رہیں اور میں بھی یہاں پہ مطمئن رہوں. آئندہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنا فیوچر کس طرح سے بنانا چاہیں گے؟ خواہش تو میری یہی ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ آئیں اور یہیں پہ رہیں، لیکن میرا خود کا نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے پتہ نہیں کہاں بھیج دیں گے اٹھا کے، کس دن بھیج دیں گے، یہ نہیں پتہ مجھے. لیکن کوشش ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ آئیں. لیکن پھر یہاں پہ سوچتا ہوں کہ ان کا جو تعلیمی سسٹم جو ہے نا وہ بہت مختلف ہے. تو ابھی انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے مڈل آف رمضان میں، عید یہاں پہ کریں گے. اور اللہ نے چاہا، جو میری ایک پلاننگ ہے ہم لوگوں کی، عید کے کچھ دن بعد پھر ہم لوگ جو ہے فیملی ایران جائیں گے، وہاں پہ زیارتیں کریں گے. میری جو بہن ہے اس سے ملیں گے. تو پھر اس کے بعد میری بہن نے ابھی تک میرے بچوں کو نہیں دیکھا، جو ایران میں میری بہن ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ پاکستان آئی تو ہم لوگ نہیں تھے، جب ہم آئے تو وہ نہیں تھی. اس طریقے سے ہوتا رہا. تو وہاں پہ جاؤں گا، میرے بچے جو ہیں وہ اپنی پھوپھی سے ملیں گے، زیارتوں پہ جائیں گے. خواہش ہے میری کہ میں اپنے بچوں کو ساری زیارتیں اور اپنی وائف کو کرا دوں تاکہ میرے جو ایک ذمہ داری ہے وہ ختم ہو. اور کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ یہیں پہ رہیں. اور وہ لوگ آئیں گے تو ڈپینڈ ان کے اوپر کرتا ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں کبھی آپ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے اور آپ کو کوئی خوف محسوس ہوتا ہے؟ جان کا خطرہ تو اس میں ہے، اور پہلے اب تو بلکہ خوف نکل چکا ہے دل سے. کیونکہ پہلے بھی میں ابھی جب آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جو میرے ساتھ وہاں پہ ہوا، جہاں پہ جس کنٹری میں پکڑا گیا، وہاں پہ انہوں نے جو میرے ساتھ ٹارچرز کیے، مجھے امید نہیں تھی کہ میں یہاں سے زندہ باہر نکل سکوں گا. باخدا مجھے امید نہیں تھی. اور بس خدا سے دعائیں کرتا رہا. یہاں پہ میری بہنوں نے میرے لیے پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی، رشتہ داروں نے، اور بھائی میرے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک انہوں نے منت مانی تھی. پیدل گئے اس عمر میں بھی. اور موت کا خوف تو نکل گیا. خطرہ تو ہر وقت ہوتا ہے، اور میرا ایمان اپنا یہ ہے کہ میری حفاظت جو ہے وہ میری موت کرتی ہے. میں نے آپ کے بارے میں رضا شاہ بھائی سے سنا کہ آپ بہت بری حالت میں وہاں پہ امام بارگاہ میں کسی میں پائے گئے، اور وہاں پہ موجود لوگوں کو آپ کی زندگی سے انتہائی مایوسی تھی کہ آپ بچ بھی پائیں گے نہیں. یہ وہاں تک پہنچنے کا سفر کیا تھا؟ وہ یہ تھا سفر کہ جب میں دوسرے کسی ملک میں اریسٹ ہو گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے جو مجھے ٹارچر کیا تھا، اور وہاں پہ کھانے پینے کے لیے بس اتنا تھا میرے کھانے کے لیے کہ سمجھ لیں ایک آدھا پاؤ چاول میں پانی میں ڈالتا تھا گلاس میں، پکے ہوئے چاول، اور وہ میں پیتا تھا. 2 ٹائم ہوتا تھا دن میں ایسا. اور میرا جو ویٹ تھا پہلے جب جوانی کے دور میں بچپن میں تو میں بہت گگلو سا تھا، بڑا موٹا سا تھا. لیکن وہاں پہ میں بتا رہا ہوں جب میں آپ کتنے روایتوں سے جڑے ہوئے انسان ہیں، کتنے آپ قدامت پرست ہیں، کتنے لبرل ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں اپنی فیملی، اپنے خاندان کے معاملے میں کتنے آپ روایت پسند ہیں؟ میری فیملی، میرے خاندان سے میں بہت زیادہ جڑ کے رہنا چاہتا ہوں. کہ میں نے پردیس میں بہت سال گزار دیا اکیلے پنے میں نا. اور ابھی ماشاءاللہ سے مجھے یہ جو گروپ ملا ہے برادری کا، یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اور جہاں تک بات ہے فیملی کے ساتھ رہنے کی، تو میرے خیال میں ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے. اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جڑ کے رہے، مل کے رہے محبت کے ساتھ. فیملی کے معاملے میں، اپنے خاندان کے معاملے میں فیملی، دیکھیں ایک فیملی یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں تو میری وائف ہے، میرے بچے ہیں، وہ فیملی ہے.
میں فیملی گن رہا ہوں اپنے پورے بہن بھائیوں کو، اپنے پورے اجداد کو، آپ کا پریوار پورا جو ہمارا پورا یہ حلقہ احباب ہے اس کو، سب جڑ کے رہیں اور اچھے سے رہیں، محبت سے رہیں، اسی میں مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. جیسے کہ اب ہمارا گروپ چل رہا ہے، مجھے بہت پسند ہے اور میری خواہش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے اور یہ ہماری برادری کا سسٹم بھی بہت آپ اچھے اس طریقے گروپ سے میں چل اپنا رہا ہے. حصہ کیا ڈال رہے ہیں؟ صرف شرکت کرنا، باتیں کرنا، چلے جانا؟ شاید یہی ہو. یہ تو سب کر رہے ہیں. میں بھی سب کی طرح ہوں نا، میں کوئی خاص انسان تھوڑی ہوں، میں بھی عام سب کی طرح ہوں، لیکن بیہائنڈ کیا ہے یہ خدا جانتا ہے یا کوئی اور جانتا ہے. اس گروپ میں آپ پاکستان کے لیے، اپنے گروپ کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، دوستوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام جو ہے دوستوں کے لیے اور جو ہمارے گروپ ممبران ہیں برادری والوں کے لیے یہی ہے کہ برادری میں سب یکجا رہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ خالی گروپ پہ ہی کانٹیکٹ میں رہیں، پرسنل بھی کانٹیکٹس کریں، اور ہمیشہ اپنے وطن کی سالمیت کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ مولا امام حسین کا فرمان ہے کہ وطن سے ہمدردی جو ہے وہ ایک مومن کی پہچان ہے، وطن سے محبت جو ہے وہ ایک مومن کی پہچان ہے. تو میری نظر میں یہ جو قول آیا بہت عرصے بعد آیا، لیکن میں اب اسی پہ قائم ہوں کہ یہ میرا وطن جو ہے یہ سب کچھ ہے، پاکستان میرے لیے سب کچھ پاکستان ہے. باقر احمد جعفری، ہم آپ کے ساتھ اپنے تمام تر گفتگو کو یہاں پہ تمام کرتے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت اپنی مصروفیت میں سے میرے لیے نکالا، میرے چینل کے لیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ روبینہ جعفری بہن، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے اتنا ٹائم نکال کے میرے پاس آئے، میرے گھر پہ آئے. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ آئے. جو ڈرائیو کرنے والے ہیں نا ان کا ایک اور اضافہ ہوا، آپ اکیلی آ رہی تھیں، آج حسن بھائی بھی ہیں، تو اب آپ لوگ بھی 2 ہو گئے، اور مجھے ملا کہ جو میں مسافر آئے میرے خیال سے میں نمبر 6 ہو گیا. تو بہت اچھا ہے. مسافروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. باقر احمد جعفری، آپ کا بہت 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 شکریہ، اتنا قیمتی وقت آپ نے دیا. اسٹیشن 5 سے روبینہ جعفری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے مسافر کے انتظار میں. ہماری گاڑی آگے چلتی ہے. اللہ حافظ.